الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی برتری اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں
ہدیہ درود و سلام جناب امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نیک مخلصانہ دلی دعائیں اللہ کے نیک بندے ایماندار موحدین کے لیے، واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں اور اللہ کے گھر میں آنے والی میری لائق احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، قرآن مجید کے 2 مقامات سے 2 آیات طیبات طاہرات کی تلاوت کی ہے، اور اسی طرح ذخیرہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے 2 مبارک فرامین بھی آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ کے گھر میں انتہائی عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ان آیات طیبات کی اور احادیث مبارکہ کی صحیح ترجمانی کرنے کی خاص توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو دین کے حوالے سے بات سمجھ آ جائے اللہ پاک مجھ گناہگار کو اور آپ جیسے نیکوکاروں کو عمل جیسی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ حضرات، امام مالک علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ کہا تھا، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح أولها، کہ اس امت کی اصلاح تبھی ممکن ہے، تبھی درست ہے جب یہ بعد میں آنے والی امت، پہلی امت جو نبی کے ساتھ پہلے زمانے کے لوگ تھے، جو ان کا مزاج تھا، طریقہ کار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننے کا اور اس پر عمل کرنے کا، جب تک وہی انداز پچھلی امت، پہلی امت جیسا اختیار نہیں کرے گی، اس کی اصلاح ممکن نہیں۔ اصلاح تبھی ممکن ہے کہ وہی روش، وہی طریقہ، وہی مزاج اپنائیں۔ چند ایک مثالیں دوں گا۔ بحیثیت ایک مدرس کے ایک ادارے میں نائب شیخ الحدیث کی ذمہ داری ہے، صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، دیگر کتابیں پڑھانے کی ذمہ داری ہے۔ سیدھی سادی قرآن سے، احادیث سے صاف صاف واضح لفظوں میں بغیر لگی لپٹی کے بات لوگوں تک رکھتے ہیں۔ شاید اس سادہ سی بات کے اندر کسی کے دل میں رب تعالی عمل کی، ایمان کی محبت، تڑپ پیدا کر دے۔ چند ایک مثالیں دوں گا کہ پہلی امت کے لوگوں کا مزاج کیا تھا اور ان کو دنیا کی زندگی کے اندر چلتے پھرتے زبان نبوت سے جنتی ہونے کی بشارتیں کیوں ملیں، اس کے پیچھے سبب، اس کے پیچھے وجہ، وہی مزاج، وہی انداز، وہی طریقہ محبت کا مثالی۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، سنن نبی داؤد کے اندر روایت ہے، لوگ حج پر آئے، اب مسلمانوں کی حکومت ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے رشتہ داروں سمیت حجاج کی خدمت میں مصروف ہیں اور لوگوں کو مشروب پلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں۔ لوگوں نے تانے دیے، ابخل بہم ام حاجت، حدیث کے الفاظ، پتہ نہیں کہ یہ اب بخیل بن چکے
یا پھر ان کی زندگی کی ضروریات، ان کی حاجتیں اس قدر بڑھ گئیں کہ حجاج کی خدمت میں پیچھے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، تانے ملے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ باتیں سنی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بنو عمیہم، ان کے کزن، ان کے تائے چاچے کے بیٹے، جبکہ وہ کافر تھے، بیت اللہ کی ذمہ داری ان کے پاس تھی، جسے قرآن کریم بھی بیان کرتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کہ ان کے چچا کے بیٹے تو لوگوں کو یسقون اللبن والعسل، اللہ اکبر، کہ لوگوں کو دودھ، شہد اور اس سے بھی زیادہ اچھی سے اچھی چیزیں پیش کیا کرتے تھے۔ اب یہ پتہ نہیں یہ بخیل ہو گئے یا ان کو دنیا کی ضرورتیں ان کے ساتھ زیادہ پڑ گئیں۔ آئیے وہ جواب نوٹ کرنے کے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ کہا لوگو ما بنا بخل ولا بنا من حاجہ، نہ ہم بخیل ہیں اور نہ ہماری کوئی ضروریات بڑی ہیں، بلکہ بات صرف اس حد تک ہے داخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتی وخلفہ اسامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے آئے، تشریف لائے، سواری پر تشریف فرماتے، پیچھے سواری پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پانی مانگا، فأوتي بنبیذ، پانی کی بجائے اللہ کے نبی کو شربت پیش کیا گیا، فشرب منہ، اللہ کے نبی نے وہ شربت پیا، اللہ اکبر، اور جو بچا وہ حضرت اسامہ کو دے دیا، اس نے پیا۔ جب اس نے پی لیا، نبی پاک ہماری طرف مخاطب ہوئے اور کہا احسنتم واجملتم کذالک فافعلوا، ارے اللہ کے بندو بہت اچھا کیا ہے، بہت خوبصورت تحفہ مشروب کا، نبیذ کا پیش کیا ہے، اسی طرح کیا کرو۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس لیے جب تک ہمارے دل دماغ کے اندر نبی کا یہ فرمان موجود ہے لا نغیر ما قال به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے جو اللہ کے نبی کا فرمان تھا، ہم یہی مشروب پیش کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے ہیں زمانہ نبوت میں فطرانہ ایک ساتھ دیا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حتیٰ کہ چلتے چلتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک ایک سا وہ کھجوریں بھی ہیں، کشمش بھی ہے، پنیر بھی ہے، کسی جن سے ایک سا ہم فطرانہ نکالا کرتے تھے۔ شام سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے خطاب کیا لوگوں سے، فَكَلَّمَ بِهِ النَّاسَ، حدیث کے الفاظ، انہوں نے خطاب کیا، کہا یار شام کی جو گندم ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ نصف سا، ایک سا کے 2 مد، 4 مد کا ایک سا ہے، آدھے وزن کی اگر وہ گندم ہو تو وہ 1 سا چھواروں کی قیمت کے برابر ہے۔ اگر کسی نے گندم دینی ہے اس کا ریٹ زیادہ ہے، وہ آدھا سا دے دیا کرے۔ لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے اس پر عمل کیا، فَأَخَذَ بِهِ النَّاسِ، لیکن فَأَمَّا أَنَا، کہتے ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں، جس نے دور نبوت کے اندر
دور ابو بکر کے اندر، دور عمر فاروقی کے اندر، رضوان اللہ علیہم، ان زمانوں کے اندر جس نے ایک ساتھ دی ہے، چاہے اس کی قیمت جتنی بھی بڑھ جائے، میں تو ما عشت ابدا، جب تک زندہ ہوں ایک ساتھ دیا کروں گا۔ یہ ہے صحابہ کا مزاج۔ صحابہ کا مزاج نہ کسی تانے کی پرواہ، نہ کسی مخالفت کی پرواہ، ولا یخافون لومۃ لائم۔ حضرات، ایک طرف اس قدر محبت اللہ کے نبی کے عمل سے، اللہ کے نبی کے فرمان سے کہ اسی طرح چلنا ہے، اور اس محبت میں آنکھیں بند کر کے نہیں چلے۔ قرآن کریم نے، قرآن مجید نے ان نیک لوگوں کی صفتیں بھی بیان فرمائیں سورۃ الفرقان کے اندر کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ یہ باوقار، باشعور، سمجھدار لوگوں کا طبقہ تھا۔ ایسے نہیں تھا کہ محبت کے اندر آنکھیں بند ہو جائیں، کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھے، مطلب کچھ ہو اور اس سے وہ کچھ ہمیں فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے کوئی اور مطلب نکال لے۔ قطع نہیں، چاہے قرآن کریم کی آیتیں بھی ان کے سامنے پڑھی جاتی، آنکھیں بند کر کے اسے تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ سوچتے تھے کہ ان لوگوں کا اس آیت سے مطلب کیا ہے۔ محبت اس حد تک ہے، ایک طرف بیٹی ہے، دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیٹی کو ترجیح نہیں دی، بیٹی کو ترجیح نہیں دی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ترجیح دی ہے۔ ایک طرف بیوی ہے، باندھی ہے، بیوی ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے، شوہر کی کنڈیشن اور حالت پوزیشن یہ ہے، بینائی سے محروم ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس نے بھی ذات نبی کو ترجیح دی ہے، بیوی کو ترجیح نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ بیوی گالیاں بکتی اللہ کے رسول کو، نبی نے، صحابی نے بار بار روکا کہ رک جاؤ، باز آ جاؤ، دنیا میں کوئی ہستی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ باز نہ آئی، رات کو اٹھایا خنجر۔ پتہ ہے بینائی بھی نہیں، بصارت بھی نہیں، لیکن بصیرت تو ہے دل کے اندر کہ دنیا کی زندگی تو جیسے کیسے گزر جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو آخرت میں کام آئے۔ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر بیوی کے پیٹ میں خنجر گھونپ کر اسے موت کی نیند سلا دیا، واصل فی النار والسکر کر دیا۔ دن چڑھا، خبر آؤٹ ہوئی کہ جناب فلاں کی باندھی قتل ہو گئی، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے، اسے کس نے مارا ہے؟ نبی نہ اٹھتا، اللہ کے نبی میں نے خود مارا ہے۔ یہ ہے محبت۔ سنن نبی داؤد کی روایت، حویسہ محیسہ، دو بھائی بچپنے کے اندر جن کا باپ فوت ہو گیا، ایک یہودی نے انہیں اپنے گھر کے اندر رکھ کے پالا، خرچ اخراجات کی ذمہ داری اٹھائی، لیکن اس یہودی کے گندے نصیب کہ اللہ کے رسول کا مخالف ہے، دشمن ہے۔ ایک دشمنی ہوتی ہے اندر کی حد تک، ایک ہوتی ہے ظاہر ظہور، نمایاں کردار ادا کرنا، ان میں تھا، نمایاں دشمنوں کی لسٹ میں وہ شامل تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کوئی ہے شدائی فدائی جو اس نالائق کو، خبیث کو ٹھکانے لگا دے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ تیار ہوئے، وہی دو بھائی، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ چھوٹا بھائی جب اس نے دیکھا صحابہ کو کہ وہ تیار ہوئے ہیں، انہیں جا کے کہتا ہے اللہ کے بندو تمہارا کام نہیں، اس کے پہرے دار، اس کی چوکیداری کرنے والے، اس کے گارڈ موجود ہیں، تم اس تک کیسے پہنچو گے؟ یہ ذمہ داری مجھے دو، میں اس گھر کے اندر پلا ہوں، میرا آنا جانا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ کام میں کر کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جا کے اس کا کام پورا کیا، تلوار لایا، گھر کے اندر صاف کر رہا تھا۔ بڑے بھائی نے دیکھا یہ کیا ہے؟
اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ بڑا بھائی ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، چھوٹا بھائی نبی کی مجلس میں آ کر نبی کی سیرت صورت ادائیں دیکھ کر مسلمان ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ تلوار پوچھ رہا تھا، صاف کر رہا تھا، بڑا بھائی کہتے یہ کیا ہے؟ کہتے اس یہودی خبیث کا کام پورا کر کے آیا ہوں۔ بڑے بھائی نے تھپڑ مارا، کہا اپنے بازو دیکھ، اپنے اوپر چربی گوشت دیکھ، جلد چمڑا دیکھ، اتنا موٹا فربا تازہ ہے، وہ اسی کے راشن پہ پلا ہے اور اسی کو مار کے آ گیا ہے۔ کہا ہاں اسی کو مار کے آیا ہوں، پیچھے وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ محبت رسول ہے، فرمان رسول ہے، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکی ہو، یہ ہے ایمان، یہ ہے عملی تصویر ایمان کی۔ اللہ اکبر۔ بڑے بھائی نے کہا اگر میں بھی تیرے پیغمبر کی مخالفت کروں تو میرے ساتھ بھی یہی کرے گا؟ اللہ اکبر۔ چھوٹے بھائی کا ایمان، وہ کہتا ہاں ہاں اسی یہودی جیسا تیرے ساتھ بھی معاملہ ہو گیا تو کر دوں گا، کسی قسم کا کوئی ملال اور کوئی ملامت، کوئی شرم نہیں ہوگی، تجھے بھی ٹھکانے لگا دوں گا۔ بڑے بھائی نے جب چھوٹے بھائی کی اس قدر نبی کی ذات سے، نبی کے فرمان سے محبت دیکھی، بات عقل کو لگ گئی، بات سمجھ آ گئی کہ یہی ایمان ہے، اسی وقت اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری صحابی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینے کی آبادی جو ہے، علاقہ رقبہ جو ہے پہاڑی ہے، کوئی اوپر رہتے ہیں کوئی نیچے رہتے ہیں، نمازیں تو سبھی پڑھتے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتے، لیکن کبھی کبھار اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم درس دیا کرتے دن کے وقت۔ انصاری اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی یاری ہے، دوستی ہے، یارانہ ہے، ڈیوٹی باری تقسیم کی ہوئی ہے، ایک دن تو آئے گا، ایک دن میں آؤں گا، نبی کے فرمان سنیں گے، تو مجھ تک پہنچائے گا، اگلے دن میں تجھ تک پہنچاؤں گا۔ انصاری صحابی آتا ہے اور مسجد نبوی کے اندر یہ شور بپا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیگمات کو طلاق دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ انصاری صحابی کے ہوش اڑ گئے، یار میرے یار عمر کی صاحبزادی بھی تو نبی کی بیگم ہے، قربان جاؤں۔ فوراً بھاگا، معاملہ خطرناک ہے، بہت بڑی بات ہو گئی، کیا بات ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے مسجد نبوی کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ بیٹھے ہیں، غمگین بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کا غمگین ہونا، افسردہ ہونا، صحابی کے ایمان، اللہ اکبر، صحابی کا ایمان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نبی کو کوئی افسردہ کرے، غمگین کرے، وہ چاہے میری بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ گئے، جا کر کے بیٹی کی گردن میں ہاتھ ڈالا، کہا میرے نبی کو افسردہ کیا ہے، میرے نبی کو دکھ دیا ہے، کیوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی مسکرائے۔ یہ ہے ایمان، ایک طرف بیٹی، ایک طرف اللہ کے رسول۔ قربان جاؤں، کیا تھا صحابہ کا مزاج؟ انصار صحابہ آئے، اور انصار کو کون نہیں جانتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی تمام جنگیں دیکھ لو، ہجرت کے بعد جنگیں شروع ہوئیں، جب مدینہ کی سرزمین پر کچھ مسلمان طاقت والے ہوئے، اپروچ والے ہوئے، پاور آئی اور اللہ کی طرف سے اجازت ملی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت ملی۔ ہر جنگ کے اندر انصار پیش اور سب سے زیادہ انصار صحابہ شہید ہوئے، حتیٰ کہ ایک جنگ کے اندر 70 انصاری صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ احد سامنے ہے، جنگ یمامہ سامنے ہے، بیر معونہ پہ 70 قراء علماء نبی کے تربیت یافتہ، اللہ اکبر، دہشت گردی کا شکار ہو گئے، شہید ہو گئے۔ وہ انصار صحابہ، ان کی خدمات، ان کی قربانیاں اللہ کے نبی کے سامنے
اکٹھے ہو کر آئے، اللہ کے نبی کے پاس ایک مطالبہ ہے، درخواست ہے کہ نبی پاک ہمارے اتنے رقبے ہیں، فصلیں ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، کبھی ہو جاتی ہیں کبھی نہیں ہوتی فصلیں ہوں گی، آمدنی ہوگی، اناج ہوگا، اسلحہ خرید کر پائیں گے، اس طرح کی جھنجھٹ سے محفوظ ہو جائیں گے، اللہ سے دعا کریں۔ یہ درخواست لے کر آئے کہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ سے درخواست کریں، دعا کریں کہ اللہ پاک ٹائم پر بارش کر دیا کرے تاکہ ہماری فصلیں اچھی ہوں۔ وفد کی صورت میں اللہ کے نبی نے چہرے پڑھے، دیکھا، کہا انہیں کوئی کام ہے، انہیں کوئی کام ہے، کسی کام کے سلسلے میں آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو کہو گے تمہاری بات سنی جائے گی، قبول کی جائے گی، تم بولو تمہاری بات پوری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات زبان نبوت سے اتنی بڑی گارنٹی، اتنی بڑی پیشکش، ڈیمانڈ کہ جو بھی بولو گے تمہاری بات قبول کی جائے گی، اللہ اکبر۔ کہا اللہ کے نبی اگر ایسی بات ہے تو ہمیں پھر سوچنے کا ٹائم دیجیے، ہم پھر ایسا کوئی مطالبہ کریں۔ سوچنے لگے، اللہ اکبر۔ چھوٹا سا معصوم سا بچہ وہ کہتا ہے یار ایسے نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی کو کہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جب مغفرت کی بات آئی، بخشش کی بات آئی، معافی کی بات آئی، اللہ اکبر، وہ مطالبہ بھول گئے، زمین کا، فصل کا، کھیت و کھلیان کا کہ پانی چاہیے، وہ بھول گئے، بلکہ یہی بات بچے کی لے کر اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی دعا کر دیں اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، ہماری بخشش کر دے۔ یہ تھا صحابہ کا مزاج۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم اغفر للانصار، اللہ انصاریوں کو بخش دے، اللہ اکبر، اللہ انصاریوں کو بخش دے۔ آگے فرمایا ولی ابناء الانصار، اللہ انصاریوں کی اولادوں کو بھی بخش دے۔ تیسری دعا بھی کر دی اللہ کے نبی نے کہ اللہم اغفر لابناء ابناء الانصار، اللہ انصار کے پوتوں کو بھی بخش دے۔ 3 نسلیں، خود بھی، پوتے بھی، پڑپوتے بھی، زبان نبوت سے مغفرت کی دعاؤں کے حقدار بن رہے۔ ایک انصاری بولا اللہ کے نبی ہم تو بخشے گئے آپ کی دعاؤں کے صدقے، ہم بھی، ہمارے بیٹے بھی، ہماری اولادیں بھی، اور ہماری اولادوں کی اولادیں بھی، اور جو ہماری خدمت کرنے والے ہمارے نوکر ہیں، غلام ہیں، اللہ کے نبی ان کے لیے بھی دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اغفر لموال الانصار، اللہ انصاریوں کے غلاموں کو بھی بخش دے۔ یہ صحابہ کا مزاج، مطالبہ کچھ تھا، کام کچھ آئے، لیکن نبی کا مزاج دیکھا، خوشی دیکھی، اللہ اکبر، فوراً کہ یہ دنیا تو جیسے کیسے گزر جائے گی۔ حضرت کعب بن ربیعہ، مشہور و معروف واقعہ، کعب بن ربیعہ مشہور و معروف واقعہ، ساری رات اللہ کے نبی کے دروازے پر جاگتا ہے، پہرا دیتا ہے کہ کوئی دشمن آپ کو ایذا نہ پہنچا سکے، اور رات کو کسی وقت اللہ کے نبی کو کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دنیا میں تو دن کے وقت تو خدمت کرنے والے بہت سارے، رات کو بھی کوئی خدمت کا موقع ہو چلو مجھے نصیب ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک رات باہر تشریف لائے، مختصراً دیکھا، کہا کعب تم یہاں؟ جی اللہ کے رسول، کیوں؟ اللہ کے نبی کوئی خدمت کا موقع، کوئی ضرورت آپ کو؟ پانی لیا، لوٹا لیا، اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے گئے، واپس آئے، کعب نے وضو کروایا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ محبت دیکھی، یار منفرد ہے، نرالی ہے، مثالی محبت ہے، اس انداز سے رات کے آرام کو کون خراب کرتے؟ اپنی نیند چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے کے دروازے پر پہرا دینا، اور اس ارادے سے دینا کہ رات کو کسی وقت کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے میں کام آ جاؤں۔ یہ نرالی محبت دیکھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یار آج سل توتا، جو بھی مانگ تجھے ملے گا، جو بھی مانگ تجھے ملے گا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی پھر کیا مانگنا ہے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یہی درخواست ہے کہ اللہ سے کہہ دے مجھے آپ کا جنت میں ساتھی بنا دے۔ یہ ہے مزاج صحابہ کا۔
اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کے اس شہر لاہور میں اس قدر ٹریفک ہوتی ہے، اور کچھ دوسری مشنگ یہ ہوئی ٹائم کی بھی تھوڑا لیٹ ہوا، معذرت۔ باقی اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری اس مسجد میں جمعے کی ادائیگی اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ وقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔